وحسبوا، اور انہوں نے سمجھا. کیا سمجھا؟ اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی عذاب نہیں آتا. فتنہ یہاں بمانا عذاب، مصیبت. یہ کب سمجھا انہوں نے؟ کیا کر کے سمجھا؟ کس کام کے بعد سمجھا؟ انبیاء کو جھٹلانے کے بعد اور ان کو قتل کرنے کے بعد پھر اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا نہیں کچھ بگڑے گا. ایسا کیوں تھا؟ وہ کیوں یہ سمجھتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے اور اللہ کے لاڈلے سمجھتے، پیغمبروں کی اولاد خود کو سمجھتے. تو وہ کیا کہتے کہ ہمارا کچھ نہیں جاتا، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا. یعنی اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد بھی وہ مطمئن تھے کس بات پر؟ اللہ تکون فتنۃ، کچھ نہیں جاتا ہمارا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم نبی کی امتی ہیں، ہم سید خاندان ہیں، ہم پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہمارا کچھ نہیں جاتا، چاہے ہم سنت کی پیروی کریں یا نہ کریں. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اچھا، ان کے اس خیال نے پھر ان کو اور زیادہ سرکشی میں بڑھا دیا اور انہیں غلط کاموں میں دلیر کر دیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَمُوا، وہ اندھے ہو گئے. وَصَمُّوا، بہرے ہو گئے. اندھا کون ہوتا ہے؟ جو دیکھ نہ سکے. تو کیا نہیں دیکھ سکتے تھے؟ یہ حق کو نہیں دیکھ سکتے تھے. فَعَمُوا، وہ اندھے ہو گئے، حق نظر ہی نہیں آتا تھا ان کو. بعض اوقات ہمیں ہماری غلطی نظر ہی نہیں آتی، ہم خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم اتنے اچھے لوگ ہیں، ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں، حالانکہ صریح غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی کسی انسان کی بدبختی کی انتہا ہو سکتی ہے نا، کہ اسے اپنی غلطی نظر نہ آئے. اپنی غلطی دیکھنے کے قابل ہونا، آنکھیں کھل جانا، اپنے عیب نظر آنے لگنا، یہ اللہ کا انعام یا فضل یا توفیق ہوتی ہے کسی کے لیے. لیکن چونکہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارا کچھ نہیں جاتا، کچھ نہیں بگڑتا، لہذا وہ اور اندھے ہو گئے. وہ سمو، بہرے ہو گئے. کیا کہتے تھے؟ قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ. اصل بات یہ کہ اللہ کی لعنت ہے ان پہ. جب کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کو نظر کچھ نہیں آتا. جس پہ اللہ کی رحمت اور انعام ہوتا ہے اس کو اپنے عیب بھی نظر آتے ہیں، اس کو اللہ کے احکام بھی نظر آتے ہیں، اس کو اپنی غلطیاں بھی سمجھ آتی. تو وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھتے چلے گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ ان پہ مہربان ہوا. کب؟ جب انہوں نے توبہ کی. ثم عموا، پھر اندھے ہو گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر جو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے. لیکن پھر وہ بھی بگڑ گئے، حق سے دور ہو گئے. عموا، اندھے ہو گئے. اور سمو، اور بہرے ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک ہی وقت میں کوئی شخص اندھا اور بہرا ہو، گنگا بہرا نہیں کہا، کیا کہا؟ اندھا بہرا. تو یہ کتنی شدید بات ہے کہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو دیکھ نہیں سکتے مگر ان کی سننے کی حس بہت تیز ہوتی ہے. وہ صرف آوازوں کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ وہ صرف کسی کی آواز سن کے بتا دیتے کون آیا کون گیا. آواز کیا، چلنے کی چاپ جو ہوتی ہے اس تک کو وہ پہچان جاتے ہیں، حالانکہ دیکھتے نہیں ہیں. اچھا، کچھ لوگ سن نہیں سکتے لیکن دیکھتے ہیں، تو وہ سائن لینگویج سے بھی پوری بات سمجھ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی دیکھ بھی نہ سکے اور سن بھی نہ سکے تو پھر اس کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے باقی کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. ثم عموا وصموا کثیر منہم، بہت سے ان میں سے پھر اندھے بہرے ہو گئے. تھوڑے ہی بچے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی رکھی. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ انسان غلط کام بھی کرے اور پھر اچھی امیدیں بھی رکھے، یعنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو، بے حس ہو جائے، ڈھٹائی جس کو کہا جاتا ہے. دو وجوہات ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ تھا کہ پتہ ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ جاننا چاہتا بھی کوئی نہیں. جس کو احساس ہوگا نا وہ ہو نہیں سکتا کہ اسے دور نہ کرے. کوئی شخص آپ کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہو تو آپ کو ایک دم ہوگا کہ ضرور میرے چہرے پہ کوئی داغ دھبا ہے. اگر آپ کو یقین نہ بھی ہو، صرف احساس ہو جائے، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بے وجہ بھی چہرے پہ ہاتھ نہ پھیر دیں. یعنی احساس ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ فوراً عمل کی طرف لپکیں، کوشش شروع کر دیں. یہ الگ بات ہوتی ہے کہ کوشش کرتے کرتے انسان کو
ایک وقت لگ جاتا ہے. بہت سے کام جلدی ہو جاتے ہیں اور بہت سے کام دیر سے ہوتے ہیں. اور تربیت کا کام جو تربیت نفس کا کام یہ جلدی نہیں ہوتا، لیکن وہ اس رستے پہ چل پڑتا ہے. یہ ایسے ہی نا، تربیت کا لفظ کہاں سے نکلا؟ رے بے رب، ذرے سے کمال تک پہنچانا. تو ایک بیج سے درخت بننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ طویل وقت درکار ہوتا ہے نا. درخت کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں تک بڑھنا، پھیلنا، پھولنا، سب پروگرامنگ اندر ہے. کوشش ہو رہی ہے، بڑھ رہا ہے، لیکن ایک وقت ضرور لگے گا. ایسے انسان کے اندر اچھی چیزیں آنے میں اور برائیاں نکلنے میں ایک وقت لگتا ہے. اور اگر انسان کی نشو و نما شروع ہو جائے اخلاقی اور ذہنی روحانی، تو وہ آہستہ 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 اس برائی سے نکل آتا ہے. لیکن اگر کوئی پہلے سے یہ سمجھ لے کہ میں تو بہت نیک پاک ہوں اور غلطی میرے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، سب دوسرے غلط ہیں، دوسروں کو بلیم کرے اور دوسروں سے ہی اس کو کمپلینٹس ہو، ایسے شخص کی پھر اصلاح نہیں ہوا کرتی. دیکھیں اس میں ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو ہمیں ہماری غلطیاں دکھا اور ہمیں مرنے سے پہلے توفیق دے کہ ہم اپنی ہر چیز کی اصلاح کر کے جائیں. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے تو موت کی تیاری ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن عموماً کچھ لوگ جب عمر کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں نا تو وہ ہر وقت جسے تیار رہتے ہیں، اپنی ہر چیز تیار کرتے رہتے ہیں کہ اب واپس جانا ہے. بالکل ایسے جیسے ایک مسافر کو واپس جانا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی ہر چیز سمیٹنا شروع کر دیتا ہے. پہلے آپ جیسے کہیں جاتے ہیں تو ہر چیز پھیلاتے ہیں. اگر پکنک اسپاٹ پہ کہیں گئے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی ہوٹل میں اترتے ہیں کسی جگہ پر تو جا کے کیا کرتے ہیں؟ ان پیک کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، ہر چیز ادھر ادھر بکھیر دیتے. پھر جس دن جانا ہوتا ہے تو آپ اس سے ایک رات پہلے ہی کیا شروع کر دیتے؟ سمیٹنا شروع، پیکنگ شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا چلنا ہے، ہمیں جانا ہے اپنا، یہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں. اسی طرح اگر کسی کو مثلا ہاسپٹل جانا ہو یا کچھ بھی گھر چھوڑ کے جانا تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے نا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھولا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے بھی کبھی جانا ہے، تو وہ واپسی کی تیاری نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، ان کو کوئی کام نظر ہی نہیں آتا پھر کرنے کا، اور فکر ہی نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتی. تو یہ احساس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ یار اب ہمیں جانا تو ہے، اصلاح کر کے ہر چیز ٹھیک کر کے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کبھی گھر سے جاتے ہیں یا ابھی روز بھی آتے ہوں گے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صبح آنے سے پہلے اپنی چیزیں جتنی ممکن ہو کیا کرتے ہیں؟ بکھیر کے یا سمیٹ کے آتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ واپس آئیں تو گھر صاف ملے. ساتھ ساتھ سمیٹتے چلے جاتے ہیں. میں اکثر ایسے کرتی ہوں، ایک کتاب اٹھاتی ہوں، پڑھتی ہوں، رکھتی ہوں. کبھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو پھر پائل اپ ہو جاتی ہے تو جاتے ہی پہلا کام کرتی ہوں کہ واپس رکھتی ہوں. ورنہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آنے سے پہلے جہاں سے اٹھائی ہیں کتابیں وہاں واپس لوٹ جائیں، تاکہ واپس آؤں تو یہ وقت بچ جائے. چلتے پھرتے ایک کام دوسرا تیسرا. تو انسان جس کو پتا ہو کہ مجھے یہاں سے جانا ہے اور پھر ایک بہت لمبا سفر ہے میرا آخرت کا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غافل جیے اور وہ اہم ترین کام چھوڑ دے؟ کیونکہ جب سفر ہوتا ہے تو اس وقت ہم پیکنگ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں گھر کی صفائی کی نسبت. بہتر یہ ہوتا ہے دونوں ہی کام کیے جائیں، لیکن اگر دو نہ کر سکے تو کیا کریں گے؟ پہلے پیکنگ کریں گے.